السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز سورہ کہف سے ہم اپنے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لے گا، اللہ رب العزت اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 300 برس تک سلائے رکھا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت ہماری آخرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ جو اللہ 300 برس تک سلانے کے بعد لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تو وہ قیامت کے دن تمہیں بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک غریب تھا اور ایک امیر تھا۔ جو غریب تھا وہ صاحب ایمان تھا، جو امیر تھا اس کے نصیبے میں ایمان نہیں تھا، وہ تکبر کیا کرتا تھا، اللہ کی ناشکری کیا کرتا، اور غریب اس کو سمجھایا کرتا، لیکن وہ نہ سمجھتا۔ اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امیر کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی شکر والی زبان نصیب فرمائے۔ اس بارے میں پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں یہ سوال ہوا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مناسب نہ لگی، اللہ کی منشا کے مطابق نہ تھی، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملنے کا حکم دیا۔ جب وہاں پر
خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، ہم اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ واقعات اشارتاً بیان کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں وہ مجھے بھی سکھلائیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صبر کی انہیں یقین دہانی کروائی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سے اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات مناسب نہ لگی۔ اسی طرح آگے چل کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت بچے کو قتل کر دیا۔ پھر آگے چل کے ایک بستی میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ اس بستی میں ایک جگہ دیوار گری پڑی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام اس گری ہوئی دیوار کی تعمیر نو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہ آئی اور وہ سوال کرتے رہے، اور خضر علیہ السلام ان کو یاد دلاتے رہے کہ آپ نے مجھ سے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ تو آخری وقت میں جناب خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور آپ کا جدائی کا وقت آ چکا ہے، میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا کہ جب ساحل پر جا کر کسی رکتی تھی تو وہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر بے عیب کشتی کو قبضہ کر لیتا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ میں نے اس لیے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ اور اسی طرح جس خوبصورت بچے کو میں نے قتل کیا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کا خطرہ بننے والا تھا۔ اس کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اس لیے میں نے اس ایمان کے خطرہ بننے والے بچے کو قتل کر دیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ ایمان کی قیمت ایک انسان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دیوار کی تعمیر نو کا، تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، جن کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کے گھر کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور مالک کے کائنات چاہتے تھے کہ بچے جوان ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنے خزانے کو نکال لیں۔ اور میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے کیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کی حکمرانی کے لیے بے مثال جد و جہد کی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اپنی توانائیوں کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے وقف اور صرف کرنے والے لوگوں کے اعمال کو بدترین قرار دیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی توانائیوں کو، اپنی صحت کو دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت برباد کر دیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی توانائیوں کو نوجوانوں اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی برباد کرتی جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی جوانیوں، توانائیوں اور وقتوں کو اپنے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیجیے، تاکہ کوئی قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق تیرے دین کے لیے کام کیا تھا، ہم نے تیری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا تھا، تیرے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا تھا، تیرے نبی کی پیاری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام جناب مریم کے خالو تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ تو جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے کی حالت میں ہی فریاد کو سنا اور بڑھاپے میں جناب یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب فرشتہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ کہ میں نے تو آج تک کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ مریم حاملہ ہوتی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ سیدہ مریم لوگوں کے طعن تشنیع کے خوف سے بے قرار ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دل کو مضبوط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو تم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کے لوگ آپ کی جھولی میں بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں خیانت کرنے والی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ سیدہ مریم نے اپنی انگلی کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا، فاشارت الیہ، جب انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم اسلام کی گود میں بچپن میں ہی بول اٹھے، فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گود میں لیٹے ہوئے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، جو وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت جناب موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور میرے اہل خانہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور جناب ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا۔ آپ فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما دی۔ یہ تھے آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔